پان کھانا پسندیدہ عمل ہے، علماء پان کیوں کھاتے ہیں؟ بعض علماء پان کھانے کی ترغیب دیتے ہیں اور بعض بڑے علماء جیسے شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بھی پان کھاتے ہیں۔ تو کیا ہمیں پان کھانا چاہیے اور کیا پان کھانا سنت ہے؟ کامران شیخ انڈیا سے۔ نہیں بھائی، پان کھانا کہاں سے سنت ہو گیا؟ تمباکو صحت کے لیے نقصان دہ چیز ہے، کتھا چونا یہ نقصان دہ چیز ہے، بعض دفعہ گلے کا کینسر ہو جاتا ہے۔ باقی بعض بڑے علماء پان کھاتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں، ترغیب نہیں دیتے، بلکہ وہ کوشش بھی کرتے ہیں چھوڑنے کی۔ اب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو پان کھاتے ہیں تو وہ ہمیں انہی کے شاگردوں نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ مطالعہ کیا کرتے تھے تو نیند آتی تھی، تو اس سے بچنے کے لیے پھر پان کی عادت پڑ گئی۔ لیکن حضرت ہی کا سنا ہے کہ کئی دفعہ حضرت نے چھوڑنے کی کوشش کی، پھر دوبارہ عادت پڑ گئی۔ تو چونکہ حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، تو اس لیے کھاتے ہیں، لیکن یہ کہ ترغیب نہیں دیتے وہ۔ تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بڑوں کو فالو کرنا چاہیے، لیکن اچھے کاموں میں۔ جن کاموں میں بڑا خود نہیں چاہتا کہ لوگ ہمیں فالو کریں تو ان میں بڑے کو کیوں فالو کریں گے؟ تو اگر آپ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے پوچھیں گے کہ حضرت آپ پان کھاتے ہیں تو کیا میں بھی کھا لوں، تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو منع کریں گے، کہ وہ کہیں گے بھائی میں تو عادتاً کھاتا ہوں، لیکن یہ کوئی سنت یا ثواب نہیں ہے۔ عابد صاحب بنگلور سے پوچھتے ہیں کیا تمباکو اور سگریٹ کا کاروبار جائز ہے اور اس کی آمدن کا کیا حکم ہے؟ تمباکو اور سگریٹ کے کاروبار بہت سے علماء، عرب علماء خاص طور پر، ان کے نزدیک بالکل حرام ہے، تمباکو کا استعمال بھی، سگریٹ کا استعمال بھی۔ جو بر صغیر کے علماء ہیں، ہند و پاک اور بنگلہ دیش کے علماء، وہ تمباکو اور سگریٹ کو مکروہ کہتے ہیں، حرام نہیں کہتے۔ تو عرب علماء کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں صاف طور پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس میں قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں کہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جو سگریٹ ہے اور تمباکو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے۔ سگریٹ کینسر کا ذریعہ بنتی ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بنتی ہے، اور تمباکو بھی اسی طرح بالآخر انسان کو موت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو خودکشی جیسے کھمبے سے چپک کے مرنا حرام ہے، تو ایسے ہی سلو پوائزن دے دے کے اپنے آپ کو مارنا بھی ناجائز ہے۔ جو بر صغیر کے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں تمباکو اور سگریٹ یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ مکروہ کا مطلب، مکروہ اس لیے ہے کہ اس سے انسان ہلاک تو ہوتا ہے لیکن یقینی ہلاکت نہیں ہے۔ کئی لوگ 20 سال تک سگریٹ پیتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو، اور یعنی یقینی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ خودکشی جس میں موت یقینی یا غالب درجے میں ہو، وہ اس خودکشی کو ہم حرام کہیں گے۔ باقی جو آپ ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ لیکن فوری ضرر اس کا نہ ہوتا ہو، بلکہ اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہے، جیسے تمباکو یا سگریٹ سے جو نقصان ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کی کسی دوا کے ذریعے یا ایسی صحت مند خوراکیں کے ذریعے کہتے ہیں کہ اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ناپسندیدہ تو ہے اس لیے کہ بہرحال نقصان دہ ہے، اس پہ تو تمام ڈاکٹروں کا اجماع ہے، لیکن فوری نقصان نہیں ہوتا۔ یعنی آپ اس کو اس خودکشی پہ قیاس نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی کھمبے سے چپک کے فوراً مر جائے اور ایک سگریٹ پی کے مرے، تو دونوں خودکشیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس میں یقین نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسے جیسے شوگر کا مریض اگر لڈو کھائے تو اس کو ہم حرام تو نہیں کہیں گے، اس لیے کہ بہرحال اس میں موت یقینی نہیں ہوتی، حالانکہ نقصان شوگر کے مریض کو لڈو کھانے کا ہوتا ہے لیکن فوری نقصان نہیں ہوتا، اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں۔ ہم جو پانی پی رہے ہیں یہ بھی نقصان دہ، یہ جو ہوا آلودہ ہو رہی ہے ڈیزل کاروں سے اور وہ جو دھواں چھوڑ رہی ہیں گاڑیاں، تو وہ بھی تو حرام ہے، ناجائز ہے، اس لحاظ سے کہ اس سے بھی انسانی صحت کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس کو ایسا حرام نہیں کہیں گے کہ جیسے کھمبے سے چپک کے مرنے والا، خودکشی کرنے والا۔ تو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے درجات ہیں، فوری نوعیت کا ضرر ہو تو وہ بالکل حرام ہے، اور اس سے کم درجے کا ہو تو حرام نہیں، مکروہ ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سگریٹ پئیں اور لوگوں کو پلائیں، بہرحال یہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ اور اگر کسی کو ڈاکٹر بتا دیں کہ آپ کے لیے سگریٹ انتہائی نقصان دہ اور آپ کے موت کا غالب گمان ہے کہ آپ سگریٹ پی کے، یعنی آپ کے غالب گمان ہے کہ آپ مر جائیں گے، تو پھر ایسے شخص کے لیے یقیناً سگریٹ پینا حرام ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ گندا کام ہے، علماء بر صغیر بھی اس کو اپریشیٹ بہرحال نہیں کرتے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کرنے کی چیز نہیں ہے، نہ اس کا بزنس کرنا اچھا کام ہے اور نہ سگریٹ پینا اور تمباکو کھانا اچھا کام ہے۔ بعض چیزیں حرام نہیں ہوتی اس درجے میں لیکن پسندیدہ بھی نہیں ہوتی، اور پھر سگریٹ کا جو نقصان ہے وہ تمباکو سے بھی زیادہ ہے، تو اس لیے سگریٹ میں جو کراہت ہے وہ تمباکو سے زیادہ ہے۔ تو جیسے جیسے کراہت بڑھے گی اسی حساب سے اس کی ارننگ میں کراہت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ تو خالص حرام تو ہم نہیں کہتے، لیکن بہرحال ایسے پاکیزہ اور طیب مال بھی نہیں ہے، جیسے قرآن نے کہا کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تو یہ سگریٹ اور تمباکو پاکیزہ چیزوں میں بہرحال داخل نہیں ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن ہم بہرحال اس کو بالکل ایسے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیتے، ناپسندیدہ ہونے کا، مکروہ ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ نشہ آور چیزوں میں حلال اور حرام کا حکم۔
اسلام میں ہر نشہ والی چیز حرام ہے، تو کیا گٹکا کھانا، سگریٹ پینا وغیرہ یہ سب بھی حرام ہے؟ محمد قربان انڈیا سے۔ دیکھیں، گٹکا اور سگریٹ یہ نشے کی چیزیں نہیں ہیں۔ نشے کا جو نشے سے جو نشہ اسلام میں حرام ہے نا، وہ نشہ ہے جسے پی کے دماغ بہک جاتا ہو، چاہے عملاً بہکے نہ بھی بہکے، لیکن اس میں یہ صلاحیت ہو دماغ کو بہکانے کی، جیسے شراب ہے، چرس ہے، ہیروئن ہے۔ ہیروئن پی کے کیسے دیکھیں بہکی بہکی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اسلام میں حرام ہے۔ سگریٹ اور پان اور گٹکا میں ایسا نشہ نہیں ہے کہ پی کے دماغ سٹھیا جائے انسان کا، تو ان کے ناجائز ہونے کی وجہ ہے صحت کو نقصان۔ تو گٹکا کتنے لوگ ہیں جو کھاتے ہیں تو منہ کے کینسر سے ہلاک ہو گئے، سگریٹ کتنے لوگ ہیں جو پیتے ہیں تو ان کو ٹی بی ہو گیا، کسی کو کینسر ہو گیا۔ تو ان کو غلط اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں بہت زیادہ، اس لیے یہ حرام ہے۔ اب جس کی صحت کو جتنا نقصان ہو رہا ہے اس کے لیے اتنا ہی درجے کا حرام ہے۔ اگر کسی کو سگریٹ پینے سے بالکل بھی نقصان نہیں ہو رہا تو پھر اس کے لیے مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں ابھی نہیں ہو رہا بعد میں جا کے ہوگا، تو لیکن چونکہ فوری یقینی نقصان نہیں ہو رہا تو اس کو پھر حرام نہیں کہا جائے گا، مکروہ کہا جائے گا۔ لیکن کسی کے بارے میں ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی تم اتنے بیمار ہو گئے ہو، اگر تم نے سگریٹ پی تو تمہیں تو یقینی 100% نقصان ہے اور تمہیں موت کا خطرہ ہے، تو ایسے آدمی کے لیے سگریٹ پینا حرام ہو جائے گی۔ اور گٹکے کے بارے میں تو سارے ڈاکٹر یہی کہتے ہیں، اور ہم نے تو خود دیکھا ہے منہ کا کینسر کا ذریعہ بنتا ہے، لہذا گٹکے کو تو میرا خیال ہے کوئی بھی مفتی جائز نہیں کہے گا، کیونکہ اس کا نقصان یقینی ہے، اور پھر اس میں جو گندگی ہے منہ کے اندر جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے تو ایذائے مسلم کی وجہ سے بھی وہ ناجائز ہے۔ اسی طرح سگریٹ میں بھی اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کے دھوئیں سے تو ایذائے مسلم کی وجہ سے اس وقت اس کو بھی ناجائز کہا جائے گا، لیکن نارملی سگریٹ مکروہ ہے۔ بڑا ٹیکنیکل قسم کا سوال ہے عدنان صاحب کا انڈیا سے، کیا جنت میں سگریٹ اور گٹکا ہوگا؟ میں نے سنا ہے کہ جنت میں ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا، تو کیا سگریٹ کے عادی کو جنت میں سگریٹ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ جب کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جنت میں آگ نہیں ہوتی۔ عدنان بھائی مجھے لگ رہا ہے اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن آپ کے سوال سے لگ رہا ہے آپ خطرناک قسم کے گٹکے اور سگریٹ کے عادی ہیں۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ جنت میں گٹکا اور سگریٹ، جنت میں تو اچھی اچھی چیزیں ہوں گی، اور شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ جن کو گٹکے کی عادت ہے اور سگریٹ کی عادت ہے تو وہ جنت میں کیا ملے گا، تو مجھے لگتا ہے پتہ نہیں ان کو جنت بھی ملے گی نہیں ملے گی۔ پہلے تو یہ سوچیں نا، جو سگریٹ اور گٹکے کے عادی ہیں، غلط چیز ہے، بری چیز ہے، وہ پھر بھی کھا رہے ہیں، اپنے دھوئیں سے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، بیماریاں پھیلا رہے ہیں۔ تو پہلے تو یہ سوال ہونا چاہیے کہ سگریٹ اور گٹکے کے عادی کو کیا سگریٹ اور گٹکا ملے گا، جنت ملے گی؟ تو جنت ملے گی تو پھر اگلی بحث ہوگی کہ سگریٹ گٹکا۔ تو میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ سگریٹ اور گٹکے کے عادی لوگ اگر ان کو بالفرض جنت مل گئی، ان کی نیکیاں زیادہ ہوئیں یعنی وزنی ہوئیں، تو ان میں سگریٹ اور گٹکے کی شوق اللہ ختم کر دیں گے، کیونکہ جنت میں وہی جائے گا جو برائیوں سے پاک ہو۔ تو اچھی اچھی چیزوں کی عادت پڑ جائے گی ان کی، تو پھر وہ جنت میں جائیں گے، جنت میں پاک صاف لوگ جائیں گے۔ من جاء ربہ بقلب سلیم، قرآن کہتا ہے آخرت میں وہی کامیاب ہوگا جو اپنے رب کے پاس سلیم دل کے ساتھ، وہ دل جو سلامتی والا ہو، ہر گندگی سے پاک ہو چکا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ گٹکے اور سگریٹ والوں کو پہلے پاک کریں گے، ان کے اچھی چیزوں کا شوق پیدا ہوگا ان میں، پھر وہ جنت میں جائیں گے، پھر ان میں گٹکے کی حاجت رہے گی نہیں، پھر ان کو شہد پینے کا دل چاہے گا، دودھ پینے کا۔ اور جو جنت کی شراب ہے تو وہ شراب میں بدبو نہیں ہے اور وہ گندگیاں نہیں ہیں جو شراب میں ہوتی ہیں، تو اس شراب کو دنیا کی شراب پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، بچہ ضائع کرنے کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ زیادہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ عجیب سی ایک فضول سی بات لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے کہ پریگننسی میں عورت جو ہے نا وہ کمزور ہے تو حمل گرا دے، حمل گرانے سے زیادہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اور حمل جب 4-5 مہینے کا ہو جاتا ہے تو پھر عورت کی صحت عام معمول سے بھی ہٹ کے زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پریگننٹ ہونا عورت کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے مرد کے لیے ایکسرسائز ضروری ہے، بھاگنا دوڑنا۔ اگر مرد آرام سے گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے تو کمزور ہو جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں، کیونکہ مرد کو اللہ نے جسمانی محنت کے لیے پیدا کیا، وہ نہیں کرے گا تو مرے گا وہ۔ تو اسی طرح عورت کا ولادت کے عمل سے گزرنا یہ اس کی نیچر کا حصہ ہے، تو اس سے آپ کی صحت خراب ہونے کے بجائے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اپنے میاں کو منع کریں اس فضول کوشش سے، اور ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیں، گائنی کی کوئی اچھی ماہر ڈاکٹر ہو اس سے بھی مشورہ کر لیں، اور ایک ڈاکٹر سے کبھی مشورہ نہ کیا کریں۔ یہ لوگوں کو میرا ویسے ہی مشورہ ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں نا، جب آپ نے ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے کسی بھی مرض کا، تو اس مرض کے 2-3 اسپیشلسٹ سے مشورہ کیا کریں، ایک پر اکتفا نہ کیا کریں، پھر صحیح رائے انسان کے سامنے آتی ہے۔ تو گائنی کے جو بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں 2-3 ڈاکٹروں سے آپ مشورہ کر لیں کہ میری جان کو کوئی خطرہ ہے یا کیا ہے، وہ آپ کو صحیح گائیڈ کر سکیں گی، اور
ویسے بھی حمل جب 4 مہینے کا ہو جائے تو پھر تو گرانا بالکل حرام ہے. 4 مہینے سے پہلے اگر خدا نہ خواستہ آپ کو مرنے کا خطرہ ہے تو پھر تو گرا سکتی ہیں. نارملی 4 مہینے سے پہلے بھی جب حمل ٹھہر گیا تو پھر گرانا جائز نہیں, کیونکہ انسانی زندگی اب اس سے متعلق ہو چکی ہے, اب ہارٹ بیٹ پیدا ہو جاتی ہے بچے میں, تو اس کو بھی گرانا جائز نہیں ہے. وہ بھی ایک انسان ہے جس کی یعنی ایک ایسا جرثومہ ہے جس کو انسان بننے کے لیے اللہ نے سلیکٹ کر لیا ہے. اب زندگی کا حق اس سے متعلق ہو گیا ہے تو اس کو بھی اب گرا نہیں سکتے. تو مذہبی لحاظ سے یہ پابندی ہے, اور صحت کے لحاظ سے بھی آپ کو نقصان ہوگا اس میں. اور اگر یہ شروع کے میں ہر عورت کو تکلیف ہوتی ہے, بہت سارے مسائل سے گزرتی ہے جب پریگننسی ہوتی ہے, اس کے بعد 6-7 مہینے میں جو ہے وہ نارمل حالت ہو جاتی ہے. بلکہ پریگننسی میں عورت کی صحت عام حالت سے زیادہ اچھی ہوتی ہے. عام طور پر یہ مشہور کر دیا میڈیا نے کہ عورت کمزور ہو جاتی ہے, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. جب عورت کو پریگننسی نہیں ہوتی نا تو وہی خون جو بچہ بننے میں استعمال ہوتا ہے وہ حیض کے ذریعے ضائع ہوتا ہے. اور میں نے ڈاکٹروں سے خود سنا ہے کہ وہ زیادہ اس میں عورت کی انرجی زیادہ یوٹیلائز ہوتی ہے. جو حیض کا خون ہر مہینے آ رہا ہے نا, تو جب پریگننسی ہوتی ہے تو وہ خون آنا بند ہو جاتا ہے, ورنہ وہ اس طرح سے ضائع ہوتا ہے خون. تو یہ پروپیگنڈا بہت ہے پریگننسی کے بارے میں اور حمل کے بارے میں نا سوسائٹی میں, اور خواتین ہماری اس پروپیگنڈے کا شکار ہیں. تو صحت مند زندگی عورت چاہتی ہے تو اس کو یہ ولادت کے عمل سے اور بچہ پیدا کرنا, بچے کو فیڈ کرانا, یہ اسی طرح ضروری ہے جیسے مرد کے لیے بھاگ دوڑ کرنا. تو نہیں کریں گے تو وہ عمر بھی کم ہو جائے گی, موٹاپا بھی آئے گا, اور 20 قسم کی نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. یہ ساری پھر عورت کے لوازمات میں سے, کیونکہ نیچرل ہے یہ. تو عورت یہ جو حمل روکنا اور بچوں کی پیدائش میں بہت زیادہ وقفہ کر دینا, یہ سب فطرت سے لڑنے کے مترادف ہے. 20 دن کا حمل ضائع کروانا. میرے 3 بچے ہیں, تینوں بڑے آپریشن سے ہوئے ہیں. بڑے بچے کی عمر 6 سال ہے, اس سے چھوٹی بیٹی کی عمر 2 سال ہے, اور سب سے چھوٹا بچہ 7 مہینے کا ہے. اب دوبارہ حمل ٹھہر گیا ہے جو 20 دن کا ہے, تو کیا میں یہ حمل ضائع کر سکتی ہوں؟ نہیں, جب حمل ٹھہر جائے تو بلا شرعی عذر کے ضائع کرانا جائز نہیں ہے. اگر تینوں بڑے آپریشن سے ہوئے اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ چوتھا آپریشن اب ممکن ہی نہیں ہے, تو پھر تو ظاہر ہے جان بچانا ہے, پھر تو آپ یہ حمل ضائع کر سکتی ہیں. لیکن اگر ایک ڈاکٹر کی رائے بھی نہیں لینی چاہیے, اس میں 4-5 گائنی کے ڈاکٹروں سے مشورہ لینا چاہیے. وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ آپریشن سے اب یہ ممکن نہیں ہے اور نارمل ڈیلیوری بھی ممکن نہیں ہے, تو پھر تو مجبوری ہے, پھر تو ضائع کیا جا سکتا ہے 20 دن کا حمل. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ صرف اس بیس پہ کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, ایک کی عمر اتنی, ایک کی عمر اتنی, یہ کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے جس کی بیس پہ حمل کو ضائع کرانا جائز ہو, پھر جائز نہیں ہوگا. اولاد اللہ کی نعمت ہے, حمل ٹھہرنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ کا گفٹ ہے. یہ پتہ نہیں دماغ کیا ہو گیا خواتین کا, کس نے خراب کر دیا ہے, نیچر سے ہٹا دیا ہے کہ وہ نعمت جس کو اللہ اپنا گفٹ قرار دے رہے ہیں. یہاں بولی میں یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ دیتا ہوں. تو اللہ کا گفٹ ہے, گاڈ گفٹڈ ہے اولاد, اس کو لوگ بوجھ سمجھنا شروع کر دیا لوگوں نے, حیرت کی بات ہے. حمل ضائع کرنے والی دواؤں کا حکم. حمل گرانے کی جو دوا ہے اسے استعمال کرنا کیسے ہے اور اسے بیچنے کا کیا حکم ہے؟ سرفراز صاحب انڈیا سے. دیکھیں, حمل ضائع کرنا چاہے دوا ہو یا کوئی اور طریقہ ہو, اس میں اصل حکم یہ ہے کہ حرام اور ناجائز ہے. چاہے 1 دن کا حمل ہو, اور اگر 4 مہینے کا حمل ہے پھر تو قتل کا گناہ ملے گا, ایک انسانی جان کو ہلاک کر دیا, پھر تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے. 4 مہینے سے پہلے حمل ضائع کرنا بعض صورتوں میں جائز ہے, جب ماں کی جان کو خطرہ ہو. تو اس طرح کے آزار ہیں جو علماء آپ کو بتاتے رہتے ہیں. کوئی یعنی حمل ہے لیکن ماں کی جان کو خطرہ ہو گیا ہے, تو پھر 4 مہینے سے پہلے حمل ضائع کرایا جا سکتا ہے, وہ دوا کے ذریعے بھی یا کسی اور طریقے سے بھی. تو لیکن بلا وجہ اس کو ضائع کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ایک بچہ ہو گیا تو اب دوسرا بھی ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے, بڑی ٹینشن میں آ جائیں گے, یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے کسی کو اللہ نے جو اس کو زندگی کے لیے سلیکٹ کیا ہے نا, تو آپ اللہ کے اس ارادے یعنی آپ گویا کہ تقدیر پہ راضی نہیں ہیں. اور ایک انسانی جان جس کی سلیکشن, کروڑوں جرمز ہوتے ہیں جن میں سے ایک کی سلیکشن ہوتی ہے انسان بننے کے لیے, تو آپ اس کی جو ہے نا اس سے زندگی کا حق چھین رہے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے. تو یہ عذر کہ میری آمدن کم ہے یا پہلے اتنے بچے ہیں, تو یہ ایسے آزار ہیں جن کی وجہ سے آپ حمل ضائع نہیں کر سکتے. ہاں, ماں کی صحت کو خطرہ ہے تو 4 مہینے سے پہلے حمل ضائع کرنے کی گنجائش ہے. دوا ہو یا کوئی بھی ہو, وہ تو ڈاکٹر کی فیلڈ ہے, وہ بتائے گا دوا کھا کے کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. باقی حمل ضائع کرنے کی دوائیں بیچنا جائز ہے,
بیچنا اس لیے جائز ہے کہ یہ شرعی ضرورت پڑ سکتی ہے کسی کو اس کی. باقی اگر کوئی اس کا ناجائز استعمال کرتا ہے تو اس کا اپنا عمل ہے. بالکل ایسے جیسے انگور بیچنا جائز ہے, اب کوئی اس سے شراب بنا رہا ہے تو اس کا اپنا ہیڈک ہے, وہ غلط کر رہا ہے, آپ نے تو نہیں کہا کہ وہ شراب بناؤ اس سے. حمل ساقط ہونے کے بعد نماز کا حکم. کیا مس کیرج کے بعد عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ مس کیرج کے دوران جو بلیڈنگ ہوتی ہے مستقل, کیا اس کے لیے بار بار نہانا ضروری ہے یا ہر بار وضو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی؟ دبئی سے کسی خاتون نے یہ پوچھا ہے. دیکھیں, مس کیرج میں اگر بچے کے اعضاء مکمل ہو چکے تھے, یعنی پورا وہ بن چکا تھا, تو پھر مس کیرج کے بعد جو بلیڈنگ ہوگی وہ نفاس کا خون کہلائے گا, اور اس کا حکم یہ ہے کہ 40 دن سے پہلے اگر وہ بند ہو جاتا ہے تو جس دن بند ہو غسل کر کے نماز شروع کر دیں, اور اگر بند نہیں ہوتا تو 40 دن کے بعد نماز شروع کر دیں. اور اگر وہ بچہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا, ایک لوتھڑا ہے, ادھورا ہے, اور پھر مس کیرج ہوا, تو پھر جو بلیڈنگ ہوگی یہ حیض کا خون کہلائے گا. تو اگر یہ 10 دن سے پہلے بند ہو جاتا ہے تو جب بند ہو جائے غسل کر کے نماز شروع کر دیں. اور اگر 10 دن سے زیادہ کنٹینیو چلتا ہے تو پھر خاتون یہ دیکھیں گی کہ لاسٹ ٹائم جو مینسز آئے تھے وہ بلیڈنگ کتنے دن ہوئی تھی,